اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ حضور علیہ السلام سے امت کو دو چیزیں ملی ہیں، ایک کا نام ہے علم نبوت، ایک کا نام کیا ہے؟ علم نبوت، اور ایک کا نام ہے عمل نبوت۔ علم نبوت اور عمل نبوت یہ دونوں چیزیں حضور سے اس امت کو ملی ہیں۔ علم نبوت ملی صحابہ کے ذریعے سے، علم نبوت ملا صحابہ کے ذریعے سے، اور عمل نبوت بھی ملا صحابہ کے ذریعے سے۔ کسی بھی انسان کے اندر دو قسم کی صفات ہوتی ہیں، ہر انسان میں۔ ایک صفت کو کہا جاتا ہے صفت غضبیہ، اور ایک صفت کو کہا جاتا ہے شہوانیہ۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ ایک صفت کا نام ہے محبت، اور ایک صفت کا نام ہے نفرت، عداوت۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی دو صفات کو ذکر کیا ہے، کیونکہ ہر انسان میں یہ دو صفتیں ہوتی ہیں، صفت غضب، صفت محبت۔ اللہ نے کہا اشداء علی الکفار، ان کا غضب کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے۔ غضب ان کا کافروں کے لیے، بات توجہ سے سمجھیے گا، غضب ان کا کافروں کے لیے ہے۔ اللہ نے صحابہ کی صفت غضب کا ذکر کر کے فرمایا وہ ان کی کافروں کے لیے، اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ نفرت کس سے ہو؟ کفر سے ہو، کفر سے نفرت ہو۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کا جو غضب ہے، ان کا جو غصہ ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق کن سے؟ کافروں سے۔ اب محبت ہے دوسری صفت، تو اس کے بارے میں فرمایا رحماء بینہم، آپس میں کیا ہے؟ رحم دل ہے۔ جب کوئی بادشاہ بنتا ہے، خلیفہ بنتا ہے، تو اس کے اندر یہ دو صفتیں دیکھی جاتی ہیں۔ بھئی ایسا تو نہیں کسی کی بات بری لگی تو کہتے اس کا سر اتار دے، کسی کی بات پسند نہیں آئی تو اس کو اٹھا کے جلا وطن کر دو، کسی کی بات پسند نہیں آئی، نہیں، خلافت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی صفت غضب بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو، اور صفت محبت بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو۔ ان دونوں صفات کو اللہ نے ذکر کر کے بتایا۔ اشداء علی الکفار، صحابہ کی جو صفت غضب ہے وہ کافروں کے لیے ہے، یعنی اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور جو صفت محبت ہے رحماء بینہم، وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہے، یہ آپس میں رحم دل ہیں۔ گویا کہ اللہ نے یہ اشارہ بھی کیا ہے اگر ان میں سے کوئی خلیفہ بنتا ہے تو وہ بالکل اس کے قابل ہے، وہ بالکل اس کے قابل ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی دونوں صفتیں کس کے تابع ہیں؟ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، دونوں صفتیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اب اس سے آگے چلیے، یہاں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے۔ کون سے حقوق؟ دیکھیں جی، حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اور ایک کو کہتے ہیں حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ تو صحابہ کرام کے حقوق العباد کو بیان کیا کہ یہ کافروں کے لیے سخت ہیں، کافروں کے لیے سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ اب ایک مبلغ اسلام بیٹھے اور وہ بتاتے ہیں محبت سیدھی بات کر، محبت سیدھی بات کر۔ حضور سے پوچھا گیا کون سا عمل بڑا ہے؟ آپ نے پوچھا بلکہ کون سا عمل بڑا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاد۔ آپ نے فرمایا نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، محبت، محبت۔ اب یہ بتا دیا جی بھائی محبت بڑی، کس سے محبت؟ یہودیوں سے، عیسائیوں سے، کافروں سے، جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے۔ صرف محبت کو بیان کر دیا، کن سے کرنی ہے وہ بیان نہیں کیا، وہ تو اللہ قرآن میں بتا کے گئے، قرآن میں بتا دیا رحماء بینہم، جن سے محبت کی جا سکتی ہے وہ کون ہے؟ وہ آپسی مسلمان ہیں۔ محبت کی ضرورت مسلمانوں کو ہے۔ یہ زبان کے نام پہ لڑ گئے مر گئے، یہ قوم کے نام پہ ان کو لڑا دیا مار دیا، صوبے کے نام پہ لڑا دیا مار دیا، ان کے اندر وہ محبت کہاں ہے جو اسلام پیدا کر کے گیا، جو اللہ کے رسول نے فرمائی تھی؟ ان کو تم نے یہ تو نہیں بتایا کہ پیغمبر نے فرمایا ہے من مات علی العصبیۃ لیس منا، جو قومیت پر، زبان پر، وطن پر مر گیا، آپ نے فرمایا میرا امت ہی نہیں ہے، اس کو امت سے نکال دیا۔ یہ محبت تو تم نے نہیں بتائی، زبان کے نام پہ تنظیم بنائی ہے، قوم کے نام پہ تنظیم بنائی ہے، صوبے کے نام پر تنظیم بنائی ہے، پھر لڑے ہو، آپس میں ایک دوسرے کو مارا ہے، اور تم نے اپنے آپ سے کسی کو شہادت کے مرتبے پہ پہنچا دیا، کسی کو جنت پہنچا دیا۔ اللہ کے قرآن سے تو پوچھتے، نبی کے فرمان سے تو پوچھتے، پیغمبر تو بتا کر گئے ہیں جو بندہ زبان پر مرا ہے، قوم پر مرا ہے، علاقے پر
مرا ہے، آپ نے فرمایا وہ میرا امتی نہیں ہے۔ جو امتی نہیں ہے وہ شہید کہاں سے ہو گیا؟ جو امتی نہیں ہے وہ شہید کہاں سے ہو گیا؟ لیکن محبت، اب حضور نے فرمایا من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اور اللہ کے لیے نفرت کی۔ اس کا مطلب ہے کہ نفرت اللہ کے لیے بھی ہوتی ہے، نفرت اللہ کے لیے بھی ہوتی ہے۔ جب ہمیں ان سے خاندانی، خونی، علاقائی، زبانی کوئی عداوت نہیں ہے، عداوت کی وجہ صرف اللہ، اس کے رسول، رسول کے صحابہ ہیں۔ سینے سے لگا لو، تمہاری جوتیاں ہم سر پہ رکھیں گے۔ تم سینے سے نہ لگاؤ، تو کہہ کہ میں سینے سے لگ جاؤں، میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ تیرے سینے سے لگ جاؤں، میں اتنا بے ایمان نہیں ہوں کہ تیرے سینے سے لگ جاؤں۔ تو مجھے ماں کی گالی دے، میں تیرے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتا۔ پیغمبر کی بیوی کو گالی دے، تو مجھے کہ میرا بھائی بن جا، اتنا بے غیرت میں نہیں ہوں، اور اتنا بے غیرت کوئی مسلمان ہو بھی نہیں سکتا، یہ بھی یاد رکھنا، اتنا بے غیرت کوئی مسلمان ہو بھی نہیں سکتا۔ اب اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے حقوق العباد کو بیان کیا، اشداء علی الکفار، یعنی ان کی نفرت کس کے لیے؟ کفر کے لیے، اور رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ یہ حقوق العباد ہے۔ اللہ نے ان کے حقوق العباد کی تحسین کی ہے کہ اس پر یہ پورے اترتے ہیں، اور پھر حقوق اللہ کو بیان کیا۔ نماز کے جو رکن اعظم ہیں وہ دو ہیں، رکوع اور سجدہ، یہ نماز کے اندر رکن اعظم ہے۔ جیسے حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ہے، عرفات کے میدان میں وقوف کرنا، یہ حج کا رکن اعظم ہے، ایسے نماز کے رکن اعظم دو ہیں، ایک رکوع، ایک سجدہ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے حقوق اللہ کو ذکر کیا تو فرمایا تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے کہ حقوق اللہ کی پاسداری کیسے کرتے ہیں، کبھی رکوع میں ہیں تو کبھی سجدے میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں تو کبھی سجدے میں ہیں۔ حقوق العباد بھی بیان کیا کہ ان جیسا حقوق العباد کسی کا نہیں ہے، اور پوری امت کے محدثین کا اتفاق ہے کہ صحابہ جیسا حقوق العباد نہ کوئی مبلغ کر سکا ہے، نہ کوئی محدث کر سکا ہے۔ صحابہ نے جو حقوق العباد کو اپنایا ہے اور جن حقوق العباد پر انہوں نے عمل کیا، اگر صحابہ کے حقوق العباد کفر سے نفرت ہے تو کسی مسلمان کے حقوق العباد میں کفر سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ جس کی تعریف کر کے بتا رہا ہے وہ صحابہ ہیں، اللہ نے ان کے حقوق کی تحسین کی ہے۔ تراہم رکعا سجدا، حقوق العباد میں بھی اعلیٰ درجے کو ہیں، اور حقوق اللہ دیکھو تراہم رکعا سجدا، کبھی ان کو رکوع میں دیکھو گے تو کبھی۔ اچھا، یہ رکوع اور سجدے میں اس لیے جاتے ہیں کہ نبی کو دھوکہ دے دیں اور حضور کے دنیا سے جانے کے بعد حضور کی مسند پہ قبضہ کر لیں؟ فرمایا نہیں، آگے دیکھو، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کہتے ہیں ان کے رکوع اور سجدے کا مقصد حضور کی مسند نہیں ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور اس کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ ان کی پیشانیوں کو دیکھو، یہ اللہ کے حضور اتنا جھکے ہیں کہ پیشانیوں پہ نشان پڑ چکے ہیں۔ اللہ صحابہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور پھر یہ نہیں، یہاں رکے نہیں، فرمایا یہ عام لوگ نہیں ہیں جن کے حوالے ہم نے حضور کے پورے دین کو کیا، یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں ہم تو تورات میں دے کر آئے ہیں، ان کی مثالیں تو انجیل میں بھی بیان کر دی۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے تذکرے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں کر دیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں کر دیا ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں۔ اب اتنی عظمت اور اتنی بڑائی بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ فرمایا جب یہ اتنے عظیم ہیں تو حضور فرماتے ہیں ترکت فیکم الامرین، میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں۔ صحابہ سے کہا، میں کہتا ہوں حضور نے کہا میں تین چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ تین چیزیں۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، نمبر دو نبی کا فرمان یعنی سنت حدیث، نمبر تین صحابہ۔ حضور نے امت کو تین چیزیں دی ہیں، کتاب، قرآن، سنت، صحابہ۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ حضور نے امت کو تین چیزیں دی، قرآن، سنت، صحابہ۔ ایک بندہ اٹھ گیا، وہ قرآن حدیث والا تھا، اٹھ گیا تو اس نے مجھے کہا کہ جی مولانا صاحب معذرت کے ساتھ آپ غلط بیان کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیسے جی؟ انہوں نے کہا آپ
کہہ رہے ہیں کہ 3 چیزیں، حالانکہ نبی نے 2 چیزیں دی ہیں، قرآن اور سنت دی ہے، اور آپ حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں، حالانکہ حضور نے فرمایا الامرین، 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، صحابہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے آپ زیادتی کر رہے ہیں اپنی طرح سے۔ میں نے کہا نہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، میں سمجھاتا ہوں، نہ سمجھ میں آئے پھر آپ سمجھا دینا، میں سمجھ جاؤں گا۔ میں نے کہا حضور نے کہا ترکت فیکم الامرین، آپ نے الامرین دیکھا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ الامرین کو چھوڑو، اس سے پہلے پڑھو۔ حضور نے فرمایا ترکت فیکم، عربی زبان میں کم یہ صیغہ ہے مخاطب کا، جمع مخاطب کا صیغہ ہے، ضمیر ہے، کا کما کم، ایک بندہ ہو تو کہتے ہیں کا، 2 مخاطب ہوں تو کہتے ہیں کما، بہت سارے مخاطب ہوں تو کہتے ہیں کم۔ حضور نے کہا ترکت فیکم، تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ یہ جو تمہیں کہا، یہ تم کون تھے؟ حضور جن کو کہہ رہے ہیں میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، یہ تم کون تھے؟ تو تھا، تیرا باپ تھا، دادا تھا، پردادا تھا، یہ صحابہ تھے۔ حضور نے کہا ترکت فیکم، میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں کیا؟ الامرین، 2 چیزیں، یعنی جب میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں تو امت کو 3 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، قرآن، سنت اور صحابہ۔ جب تمہیں 2 دے کے جا رہا ہوں تو امت کو 3 دے کے جا رہا ہوں۔ تمہارے علاوہ 2 چیزیں ہیں تمہارے ساتھ، اور عجیب بات یہ ہے کہ تمہارے بغیر نہ امت کو قرآن ملے گا، تمہارے بغیر نہ امت کو سنت ملے گی۔ دیکھ لو، حدیث پڑھتے ہیں، ان فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، راوی فلاں ہے، تحقیق کرو جی، جس نے یہ روایت نقل کی ہے یہ بندہ کون تھا، اس کا استاد کون تھا، اس کا استاد کون تھا، اس نے کس سے پڑھا، اس کے حالات کیسے ہیں، ساری تحقیق کی جائے گی۔ تحقیق کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بندہ عادل تھا، ضعیف تھا، ثقہ تھا، کون تھا، یعنی حدیث کو بیان کرنے والا جھوٹا تو نہیں تھا، اس پہ کوئی الزام تو نہیں تھا۔ تحقیق ہے، ہر راوی کی تحقیق کی جاتی ہے، اور جب یہ روایت جاتے پہنچتی ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول تک، تو کسی رجال کے عالم سے کہو کہ ابو ہریرہ کی تحقیق کرو، تو ابو ہریرہ کی تحقیق کرنے کے لیے ابو ہریرہ سے اونچا ہونا پڑے گا، ابو ہریرہ کی تحقیق کرنے کے لیے اس سے اونچا ہونا پڑے گا درجے میں، اور حضور کے آنے سے نبوت ختم ہو گئی ہے اور چلے جانے سے صحابیت ختم ہو گئی ہے۔ جب حضور کے جانے سے صحابیت ختم ہو گئی ہے تو اب صحابی تو کوئی بن نہیں سکتا، گویا کہ ابو ہریرہ کی تحقیق کرنے کا اختیار امت میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے ابو ہریرہ کے لیے اصول ضابطہ اسلام کا، شریعت کا، ایمان کا اٹل ہے، اور وہ ہے الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ سارے کے سارے عادل ہیں۔ یہ باقی امت کے لیے حکم ہے کہ ان کی تحقیق کرو، صحابہ کی تحقیق کا حکم کسی کو بھی نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا وہ ان سے راضی ہے، اللہ، وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، بات ختم ہو گئی۔ ہماری تو ساری جد و جہد اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، میری تیری کوشش اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور ان کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ کتنا فرق ہے؟ تو یہ بتانا ضروری بھی تھا، یہ بتانا ضروری تھا۔ کیوں؟ کہ حضور علیہ السلام، یہ عقیدہ یاد رکھنا جی، دنیا سے گئے ہیں اور کامل گئے ہیں، دنیا سے گئے ہیں اور زور سے بولو، کامل گئے ہیں، دنیا سے جو کچھ اللہ رب العزت نے آپ کو دیا تھا، آپ وہ ہر چیز امت تک پہنچا کر گئے ہیں۔ علامہ خالد محمود صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ہمارے استاد محترم، بڑا عجیب ایک جملہ فرماتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ آج خطیب خطابت کرتا ہے، 1 گھنٹہ بیان کرتا ہے، آخر میں کہتا ہے وقت نہیں ہے، باتیں اور بھی بہت تھی، وقت نہیں ہے، باتیں اور بھی بہت تھی، لیکن وقت کی وجہ سے، محدود ہونے کی وجہ سے باتیں نہیں کر سکا۔ وائز کہتا ہے 2 گھنٹے بیان کرتا ہے، کہتا ہے وقت نہیں ہے، باتیں اور بھی بہت تھی۔ یہ تو چھوڑو، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھو، دنیا سے جا رہے ہیں، بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اگر وقت مل جاتا تو یہ کام بھی کرنا تھا، یہ بھی کرنا تھا، یہ بھی کرنا تھا، یہ بھی کرنا تھا، لیکن وقت نہیں ہے۔ سلاطین کہتے ہیں بڑے بڑے، بنی نوع انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر انسان یہ بات کر رہا ہے کہ وقت نہیں ہے، باتیں بہت ساری ہیں، وقت نہیں ہے، تعلیمات بہت ساری ہیں، وقت نہیں ہے، محدود ہے، آپ کے پاس بھی نہیں ہے، بیان کرنے والے کے پاس بھی نہیں ہے۔ کائنات میں ایک ہی ایسی ہستی ہے، کائنات کے اندر ایک ہی ایسی شخصیت ہے
کائنات کا ایک ہی ایسا پیغمبر ہے، کائنات کا ایک ہی ایسا نبی ہے، کائنات کا ایک ہی ایسا رسول ہے کہ جس نے امت کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا تھا وہ سارے کا سارا میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ ساری دنیا کے پاس آج ہر چیز باقی ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام وہ واحد شخصیت اور ہستی ہیں جو امت کو دے کر گئے اور بتا کر گئے ہیں کہ اللہ نے جو بھی دیا تھا میں نے تم تک پہنچا دیا۔ اور مرض میں نہیں کہا، بیماری میں نہیں کہا، صحت کی حالت میں کہا، صحت کی حالت میں حضور نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کوئی چیز ایسی نہیں رہی ہے کہ وہ باقی تھی، وہ بتانی تھی لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں بتا نہیں سکا۔ یہ خطیب کا مسئلہ ہے، ادیب کا مسئلہ ہے، واعظ کا مسئلہ ہے، پیغمبر کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ پیغمبر بتا کر گئے کہ اللہ نے جو کچھ دیا تھا میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، کچھ بھی باقی۔ اور یہی تو کفر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کچھ باقی تھا تو یہ تو کفر ہے۔ اب حضور جب یہ بتا کر گئے نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین میں کچھ بھی باقی نہیں ہے، جو کچھ تھا میں نے پہنچا دیا۔ صحابہ سے پوچھا پہنچایا کہ نہیں؟ تو صحابہ نے کہا حق ادا کیا ہے جی، پہنچانا کیا، حق ادا کیا ہے۔ اب حضور نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ ہو جا، تو نے جو دیا تھا میں نے پہنچا دیا۔ یعنی اس میں سے کچھ باقی، یہ جو فتق والے مسئلے ہیں یہ سارے بعد کے ہیں۔ حضور جب یہ کہہ کر گئے نا کہ کچھ باقی نہیں ہے، یہ بعد کے مسئلے ہیں، غدیر خم یہ بعد کا مسئلہ ہے، اور کاغذ قلم حضور نے مانگا یہ بعد کا مسئلہ ہے، جب دین مکمل ہو چکا ہے یہ اس کے بعد کا مسئلہ ہے۔ ایک سے اس نے مسئلہ پوچھا، اسکول والا سر تھا، کوئی پروفیسر تھا، اس نے یہ بات کہی کہ آپ ہمیں ایک بات تو بتائیں۔ میرے ساتھ وہ بیٹھا تھا، پوچھنا وہ میرے سے ہی چاہتا تھا، لیکن اس نے کہا پروفیسر صاحب، اس نے کہا حضور نے یہ کاغذ قلم مانگا تھا تو جنہوں نے نہیں دیا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ ان کا فعل اچھا تھا یا برا تھا؟ تو اس نے کہا یار میں تو پروفیسر ہوں، اسکول پڑھاتا ہوں، یہ باتیں تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اس سے پوچھ لیں۔ اس نے کہا مفتی صاحب ناراض نہیں ہونا؟ میں نے کہا ہاں بتائیں آپ، میں سن تو چکا تھا، میں نے کہا ہاں بتائیں۔ انہوں نے کہا وہ جو حضور علیہ السلام نے آخری ایام میں فرمایا تھا کاغذ قلم کا، تو جنہوں نے یہ کاغذ قلم نہیں دیا تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا ان سے یہ تو پوچھو کہ جب کاغذ قلم کی بات تم کر رہے ہو یہ تو بعد کی بات ہے، آپ تو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوا تھا جب تک حضور نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا رضی اللہ عنہ، اور علی کی ولایت کا اعلان حضور نے غدیر خم کے موقع پر کیا تھا۔ تو جب اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا تھا تو اسلام مکمل ہو گیا تھا یا نہیں؟ تو اس نے کہا ہاں اس وقت اسلام مکمل ہو گیا تھا۔ تو میں نے کہا یہ تو کاغذ قلم والے بات کا معاملہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ اسلام سے باہر کی بات ہے۔ تو یہ اسلام کی باہر کی بات ہے، اس کے بارے میں اسلام کا کیا فیصلہ بتاؤں آپ کو؟ تو حضور جب بتا کر گئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، بات ختم ہو گئی۔ اللہ نے کے رسول نے فرمایا دین مکمل ہو گیا، لیکن تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مکمل ہوا تو تو مسلمان نہیں ہے، اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان تو اس بات سے آگے جا ہی نہیں سکتا جب حضور نے کہہ دیا کہ اللہ نے جو کچھ دیا تھا میں نے پہنچا دیا ہے۔ اب اس کے بعد حضور پر کوئی اس طرح انگلی اٹھائے کہ یہ چیز رہ گئی تھی، یہ چیز رہ گئی تھی، یہ چیز رہ گئی تھی، تو وہ حضور پر اعتراض کرتا ہے، اور حضور پر اعتراض کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔